اور محشر والے کلام کیفیت ایسی بنی تھی، اور جب پھر آپ نے یہ کہا کہ استاد گرامی، تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ہے بات میں کچھ بات ہے۔ گرامی قدر اگلی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں۔ سادات بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد پاک بیٹھی ہوئی ہے، نسل فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں اس ہستی کا ذکر کر کے سید کو مائک دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تیار ہیں سننے کے لیے تو سبحان اللہ بھی ذرا کہہ دیجیے۔ سیدہ کائنات کے 4 نام جو ہے وہ میں تشریح کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جنت میں آپ کا تعارف جس نام سے ہے وہ ہے زہرا۔ کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جنت کے پھولوں کی اور کلی کی بات، یہ ہے جنت میں آپ کا تعارف، اور زمین پر آپ کا تعارف ہے فاطمہ۔ اور فاطمہ کہتے ہیں جو دوزخ کی آگ سے چھڑا کے جنت میں لے جائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور عورتوں میں آپ کا تعارف ہے بطول۔ عورتوں میں آپ کا تعارف بطول، اور یہ تعارف ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی صدیقہ بیٹی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ماہ رمضان، 15 رمضان کا دن، ظہر کی نماز کے بعد امام حسن گود میں آئے۔ آپ فرماتی ہیں آپ نے حسن کو مصلی پہ رکھا اور خود اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز عصر ادا کرنا شروع کر دی۔ وقت گزرا، مغرب ہوئی، کھجور لی، روزہ افطار کیا۔ اب آپ کو عورتوں میں بطول کا لقب ضرور سمجھ آ جائے گا، جس کا پوری زندگی نہ کبھی سجدہ چھوٹا ہو اور نہ روزہ ٹوٹا ہو، اس ہستی کو سیدہ بطول کہتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس ہستی کو بطول کہتے ہیں، اور قرآن آپ کا تعارف کروا رہا ہے، اور وہ ہے کوثر۔ قرآن میں آپ کا تعارف کیا ہے؟ بولو یار، کوثر کب کروایا؟ جب آپ کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے بیٹے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، حضرت کاش نامی کافر مروہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ دانا دے رہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی ابتر ہو گئے۔ جب بیٹا ہی نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، جب بیٹا ہی نہیں ہے تو چرچا نہیں ہوگا، جب بیٹا ہی نہیں ہے تو ذکر ختم ہو جائے گا، جب وارث ہی نہیں ہے تو دین نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو یہ سورت دے کے بھیجا، جس سورت کا نام ہی سورہ کوثر ہے۔ کہا محبوب پریشان نہیں ہونا، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، جا جبریل یہ پیغام دے کہ اتنا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ اگلی آیت سن کے ہاتھ اٹھا کے مجھے سبحان اللہ چاہیے۔ محبوب جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، میں رب ہو کے کہتا ہوں، اِنَّا شَانِي آقا هُوَ الْأَبْتَرَ۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر، سجدے کرو، نماز پڑھو، قربانی دو، اور بے شک جو تیرا دشمن ہے نسل اس کی نہیں، نسل اس کی نہیں، نسل اس کی نہیں، اور اس کوثر سے مراد
میں درجنوں حوالے پیش کر سکتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ آؤ اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں ابتدا۔ آپ فرماتے ہیں کوثر سے مراد فتاوی رضویہ میں نفیس طیب طاہر اولاد پاک ہے۔ مدارج النبوہ میں شاہ الحق ولی کہتے ہیں پاک اولاد ہے۔ آگے چلو، میں جملہ دوں چپ نہ رہنا۔ ارے تفسیر الکبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور یہاں تک نہیں کہا، پھر آگے بھی چلو، آگے بھی چلو۔ کہا کیا؟ کہا اس سے مراد حسن حسین امام زین العابدین۔ میں تفسیر الکبیر سے پڑھ رہا ہوں۔ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام محمد نقی، امام حسن عسکری۔ ارے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں امام مہدی، یعنی اس کوثر سے مراد یہی ہے وہ کوثر، یہی ہے وہ کوثر کہ ابن عباس راوی ہے، فرماتے حضور نے فرمایا یہ نہر ہے، اور ایسی نہر، نہر میں ہوتا ہے پانی، پانی ہوتا ہے طاہر، صرف طاہر نہیں مطہر بھی ہوتا ہے۔ اور یہی تو حضور فرما رہے ہیں کہ سیدہ وہ ہے جو پاک بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک بھی ہے، اور جو اس در پہ آ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سارے قطرے ہیں امام حسن حسین سے لے کے، یہی تو اس پانی نہر کے قطرے ہیں۔ کہنے دیا جائے بول رہا ہے عرش پہ داور، 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 اللہ کی نوکر کوثر۔ سورہ کوثر پر ہی چند اشعار سیدان کو دعوت۔ ہاتھ اٹھاؤ ذرا یار، ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اللہ کی نوکر کوثر، آواز تھوڑی سی اور کھول دے۔ عرش پہ دعوت، بول رہا ہے عرش پہ دعوت، شکر کے سجدے سجدے کیجئے سرور، شکر کے سجدے کیجئے سرور، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور۔ عرش سے دی آواز خدا نے، انا آتینا کل کو، بول رہا ہے عرش پہ داور، اللہ کی نوکر کوثر۔ شکر سے سجدے کیجئے سرور، اللہ کی نوکر کوثر۔ اور میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، شکر کے سجدے فصلی لربی کا ونہر۔ اس سے اگلی آیت انا شادی آقا ہوا الابتر۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، جلنے والی آنکھ جلے گی، جلنے والی آنکھ جلے گی، وہی آج سے لے کے کہاں تک چلو گے؟ جلنے والی آنکھ جلے گی۔ محبوب شخص کی نسل بیٹوں سے چلے گی، مگر آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ یہ بیٹوں پہ ناز کرتے ہیں، آدھیک میں بیٹی عطا کر رہا ہوں، اور جلنے والی آنکھ جلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی، بیٹی سے ہی نسل چلے گی۔ تیرا ہر دشمن ہے ابتر، تیرا ہر دشمن ہے ابتر، اللہ
आका हुआ लफ्तर शादी फाइल है, आलिम बैठे उलमा बैठे हुए हैं, शादी फाइल है। और फाइल ये किसी एक जमाने के लिए नहीं आया, दिन के साथ नहीं आया, अकेला आया है। और ये मुस्तकबिल की बात भी कर रहा है, माजी की बात भी कर रहा है, हाल की बात भी कर रहा है। और आसान कर दूं, अल्लाह फरमा रहा है ए महबूब, चाहे तेरा दुश्मन था, चाहे है, चाहे होगा, जो भी दुश्मन होगा अबतर होगा। अगर दलील लेनी है तो चल करबला के मैदान, यजीद के 15 बेटे थे और 15 के 15, क्योंकि अल्लाह का वादा अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दिया कि तेरा दुश्मन वो अबतर रहेगा। उसके 15 बेटे थे, नस्ल चली नहीं, नस्ल चली नहीं, अब भी तेरे हाथ नीचे रह गए, तो फिर तेरी मर्जी। और उसी मैदान में हुसैन का एक बेटा था, एक बेटा था जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अरे उधर 15 होके किबला शाजी अब तल रहा है, और इधर एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चलने वाली आंख चलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी, चलने वाली आंख चलेगी, बेटी से ही। बल्कि मैं और आसान कर दूं, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, वो जो मिट गया। हाथ नीचे न रहे, तुझे हुजूर की औलाद का वास्ता देता हूं, वो जो मिट गया। थकते हो थक जाओ, दोनों हाथ मुझे बुलंद चाहिए। अरे वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है, वो हुसैन है, वो हुसैन है। वो जो मिट गया, वो जो मिट गया, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। मैं फिर कह देता हूँ, मैं फिर कह देता हूँ, सदात की नजर, सदात की नजर। और मैं फिर कहता हूँ, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों। हर हुसैनी अब्बास के बाजुओं का वास्ता देता, उठा ले मेरे दोनों हाथ नीचे न रहे, और बताओ ना, बताओ जो मिट गया वो यजीद था। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, जो नबी की आंख का नूर है, किबला जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है, वो हुसैन है, वो हुसैन है। और किबला मुफ्ती साहब की बरकतों से ये भी सुन ले कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, बरी की राह को पाया न जाएगा। यही है और था में फर्क। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा, मुर्तदा का लाल ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा, ये झुकाया न जाएगा। जैसे पढ़ा हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान, इस तरह से सुनाया न जाएगा। नूरे खुदा की रोशनी कायम है आज तक, वो यजीद था, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है, वो हुसैन है। नूरे खुदा की रोशनी कायम है आज तक, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। तेरा हर दुश्मन है, तेरा हर दुश्मन है, अब तक इल्लाह हुई
اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ہاتھ اٹھا کے بول، ایک سجدہ شبیری۔ اور جوش ملی آبادی کہہ گئے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ جوش کہتا ہے چرخے نور بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ تیرا عرش دشمن ہے اب تک اللہ کی ناک کوثر کھول رہا ہے، کھول رہا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ آپ کو قبلہ مفتی صاحب نے تشریف لا چکے ہیں، سبھی خوش ہیں۔ شاہ فائل ہے، چاہے تھا چاہے ہے چاہے ہوگا، جو بھی دشمن ہوگا قبلہ شاہ جی اب تک نہیں ہوگی، کیا کہنے، ایسے ہی ہے۔ سلامت رہیے۔ تیرا آنا جانا دیکھا، اپنا باغ خزانہ دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا اس سے بہتر۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔